السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم نے جو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اور اس کے اغراض و مقاصد کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم نے میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو ہم لوگ آج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ پیکٹ جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں جو ہے وہ بنایا گیا۔ میثاق لکھنؤ 1916 بہت مشہور جو ہے وہ یہ پیکٹ جو ہے وہ سائن ہوا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں۔ یہ معاہدہ چونکہ لکھنؤ میں طے پایا، اس لیے اس کو میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں دونوں جماعتیں دونوں اس وقت کی جو برصغیر کی دو سیاسی جماعتیں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ جو ہے وہ ان کے درمیان میں ہوا تھا، اور یہ مل کر جو ہے وہ ایک چند نکاتی فارمولے کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر سائن ہو گئے تھے۔ اب میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ کے سائن کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اس کے تھوڑے سے پس منظر کو ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 پہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ وہ اس لیے آیا تھا تاکہ جہاں کانگریس جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کو حل کرنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ورکنگ کر رہی تھی، اس میں مسلمانوں کا ہاتھ کوئی نہیں تھا، مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب 1906 میں مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کی گئی تو 1905 میں شملہ وفد جو ہے وہ گیا تھا، جیسے ہم نے کل اس کے بارے پر بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے شملہ وفد سر آغا خان کی سرکردگی میں جو ہے وہ وائسرائے سے ملا اور اپنے لیے جو دوگانہ حق انتخاب کا جو اصول تھا، جو رائٹ تھا ان کا، اس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور 1909 میں جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا اور وہ جو دوگانہ حق کے انتخاب کا جو حق تھا وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا تھا۔ اب یہ ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ تھا، مسلمانوں کو ایک بڑی جو وہ امید کی کرن نظر آ رہی تھی کہ اگر نیکسٹ کوئی الیکشنز برصغیر کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کو جو دوگانہ حق انتخاب کے اصول کے تحت الیکشنز لڑنا پڑیں گے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی آبادی کے حساب سے اور ان کی جو ہے وہ تعداد کے حساب سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ مناسب نمائندگی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 1911 میں تقسیم بنگال کو انگریز حکومت نے ختم کر کے مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ ایک صوبے میں منظم کر دیا، جس کی جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مسلمان بہت جو ہے وہ دل گرفتہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جہاں پہ مسلمان مشرقی بنگال میں رہ رہے تھے ان کو بہت زیادہ سہولیات مل رہی تھیں، وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے، وہ خوشحالی کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب ایز اٹ از پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اس تقسیم کو تنسیخ کر دیا گیا اور دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا گیا، جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا جانے لگا تھا۔ اب 1911 میں تنسیخ ہو رہی ہے، 1916 میں یہ معاہدہ طے پا رہا ہے، یعنی 4-5 سال کا عرصہ مسلمانوں نے اگین دیکھا کہ اس وقت مشرقی بنگال کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، ان کو جب ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر سے بہتر ہے کہ مزید حالات خراب ہوں، ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ مل کے جب ایک اپنا پیکٹ سائن کریں گے جس کے اوپر جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ رضامند ہوں گے، کانگریس کے جو ہے وہ لیڈرز بھی اور مسلمانوں کے لیڈرز بھی۔ اس کے علاوہ کانپور کی مسجد کا واقعہ پیش آیا، مسجد کو منہدم کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف مسلمانوں نے زبردست مظاہرے بھی کیے، اور مسلمان جو ہے وہ بہت شدید غم اور غصہ جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے تھے کہ مسجد کو جو ہے انہوں نے منہدم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ طرابلس جو کہ اس وقت موجودہ جو ہے وہ اٹلی جو لیبیا جو ہے وہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کو، یہ وہ علاقہ جس پہ اٹلی نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ بلکان ریاستیں تھیں، یہ انٹرنیشنل کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ قابل قبول نہیں تھے، اور اس میں مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا۔ بلکان ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی، ظاہر بات ہے ترکی بھی اب جو ہے وہ مسلمان ملک تھا، اور ہمیں جو ترک مسلمان تھے ان کے لیے تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ کیوں اتنا برا ہو رہا ہے۔ انگریزوں نے باغیوں کا ساتھ دیا۔ اس وقت کے جو انگریز کون تھے؟ برطانوی حکومت جو اس وقت برصغیر کے اوپر قابض تھی، انہوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تھا اور ترکوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع کر دی۔ تو برصغیر کے مسلمانوں کو اس سے بھی بہت تکلیف پہنچی تھی کہ یہ ہر جگہ یعنی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 1913 میں قائد اعظم کی شمولیت ہوتی ہے مسلم لیگ کے اندر، چونکہ جب 1885 میں کانگریس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور وہ اس بیس پہ بنائی گئی تھی کہ یہ دونوں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی نمائندہ جماعت ہے، تو اس جو ہے وہ اس کے سبب قائد اعظم نے شمولیت اختیار کی تھی کانگریس میں۔ لیکن 1906 میں جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت بھی قائد اعظم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر رضامند نہیں ہوئے تھے کہ وہ مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ ان 5-6 سال کے عرصے میں قائد اعظم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی ورکنگ کر رہی ہے، ان کی کمیٹی کس طرح سے کام کر رہی ہے، اور کن کن مطالبات کو وہ مسلمانوں کے لیے منوا چکی ہے، یہ چیز بھی قائد اعظم جو ہے وہ بھانپ گئے تھے، اور کانگریس کا کوئی بہت اچھا بیہیویئر مسلمانوں کے لیے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ 1913 میں قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں
اب کانگریس کو چھوڑ کے وہاں اس سے استعفیٰ اپنی سیٹ سے دے کے تو مسلم لیگ کے جو ہے وہ ساتھ شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں. سو ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک پاور ہمارے پاس تھی جو کہ قائد اعظم کی شکل میں مسلم لیگ کے پاس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے علاوہ کچھ ایسے اخبارات تھے جو مولانا محمد علی جوہر نے جو نکالے، جیسے کامریڈ اور ہمدرد، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اخبار الہلال، اور مولانا ظفر علی خان کے نام سے اخبار تھا ذمہ دار، جس نے بہت حد تک مسلمانوں کے رویوں کو بدل دیا تھا. یعنی وہ اخبارات تھے جو کہ مسلمانوں کو اس وقت کے سیاسی حالات سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے، مسلمانوں کو سیاسی شعور دے رہے تھے، مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کر رہے تھے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور باہر نکلیں، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے حکومت سے لڑ کے جو ہے وہ اپنے مطالبات منوائیں. پھر اور بھی بہت ساری کانفرنسز ہوئیں جس میں ہندو مسلم یکجہتی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا، جیسے الہ آباد میں کانفرنس ہوئی تھی. تو یہ بہت سارے ایسے واقعات تھے جو کہ اس وقت برصغیر کی سیاسی جماعتوں کے لیے بہت امپورٹنس رکھ رہے تھے، اور یہ آئے دن کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے لیے اور کہیں نہ کہیں ہندوؤں کے لیے جو وہ بینیفیشل تھا کہ دونوں کسی ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے لیے ایک جو ہے وہ کسی ایک جو پیکٹ کے اوپر آ کے تو سائن کر دیں، تاکہ نیکسٹ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا یا آئین بنے گا یا اصلاحات لائی جائیں گی برصغیر کی سیاسی جماعتوں کے لیے، برصغیر کے دونوں اقوام کے لیے، تو اس کے اوپر جو وہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہے. سو یہ اجلاس لکھنؤ کے مقام پر دونوں جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ طلب کیا گیا. مسلم لیگ کا بھی اجلاس ہوا اور کانگریس کا بھی اجلاس ہوا. اس میں بذات خود قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کی صدارت جو ہے وہ اس کے فرائض سر انجام دیے، اور کانگریس کے جو اجلاس کے صدر موجم دار تھے. دونوں نے اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت کی. یعنی دونوں طرف سے، یعنی کانگریس کے لیڈرز بھی چاہتے تھے اور مسلمانوں کے لیڈرز بھی چاہتے تھے کہ ہم کسی ایک جو ہے وہ متفقہ فیصلے پر جو ہے وہ آ جائیں، تاکہ ہندوؤں کے مسلمانوں دونوں کے مسائل کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے. سو اس کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی ترتیب دی گئی تھی اور ایک مشترکہ فارمولہ منظور کیا گیا، جس کی توثیق دونوں جماعتوں کی ورکنگ کمیٹیوں نے کر دی. اور اس فارمولے کے مطابق جو شرائط طے پائی تھی کہ میثاق لکھنؤ کے اندر لکھنؤ پیکٹ کے جو مین نکات تھے یا مین شرائط تھی وہ کون سی تھیں. ان میں کچھ بنیادی نکات ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے اور کچھ جو ہے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں. نمبر 1 پہ مرکزی اسمبلی ہے. بنیادی اس کے جو پوائنٹس تھے، اب مرکزی اسمبلی کے ارکان جو ہے وہ 150 ہوں گے. ٹوٹل ارکان جو طے پائے ہیں کہ وہ 150 ہوں گے، جس میں سے 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا اور 1/5 کو حکومت نامزد کر دے گی. مسلمان ارکان کی تعداد 1/3 ہوگی. اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی. یعنی ایک ڈھانچہ تھا، ایک پلیٹ فارم تھا، ایک جو ہے وہ ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تھا کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ برصغیر کے اندر دونوں اقوام کے لیے بنے گی وہ اس جو ہے وہ لیول کے اوپر بنائی جائے گی. صوبائی اسمبلیوں میں ہر صوبائی اسمبلی کے کل ارکان 4/5 منتخب کیے جائیں گے اور 1/5 نامزد ہوں گے، جیسے مرکزی اسمبلی کے ہوتے تھے. ہر اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں رکھی جائیں گی. یعنی جداگانہ طریقہ انتخاب، جداگانہ حق کے انتخاب جو ہے وہ اس میں بھی مسلمانوں کو ہے جو قابل قبول کانگریس کی طرف سے تھا کہ کانگریس کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. صوبائی اسمبلی میں مسلم نشستیں یوں متعین ہوں گی: پنجاب میں 50%، بنگال میں 40%، یو پی 30%، مدراس میں جو ہے وہ 15% اور ممبئی میں 33%، اور بہار میں بھی 25%. سی پی اور بہار میں 15% اور 25%. یہ وہ طریقہ تھا، وہ یہ ڈویژن تھی سیٹس کی جو کہ مرکزی صوبائی اسمبلیوں میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر متفق ہیں اور ہم اس پر راضی ہیں. نہ تو مسلمانوں کو کوئی اعتراض ہوگا، نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ہندوؤں کو کوئی اعتراض تھا. جداگانہ طریقہ انتخاب جو کہ مین پوائنٹ تھا، جو شروع دن سے مسلم لیگ کا جو ہے منشور میں شامل تھا. مرکزی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جداگانہ بنیادوں پہ ہوں گے. مسلمان ووٹر صرف مسلمان نشستوں کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے. یعنی الگ الگ سے نشستیں جو ان کی مختص کر دی جائیں گی اور اس کے اوپر مسلمان الگ سے ووٹنگ کریں گے اور ہندو الگ سے ووٹنگ کریں گے. 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ طریقہ انتخاب یا حق انتخاب کا حق مل چکا تھا. کانگریس نے اس کی توثیق کر دی. یعنی 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات جب آئی تھیں تو اس ڈیمانڈ کو مسلمانوں کی مان لیا گیا حکومت برطانیہ کی طرف سے. اور 1916 کی یہ لکھنؤ پیکٹ میں ہندوؤں نے جو اس چیز پہ جو ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نیکسٹ الیکشنز ہوں گے یا نیکسٹ جو ہے وہ اس کی حکومت کی جو ہے تشکیل دی جائے گی جس میں جداگانہ طریقہ انتخاب پر عمل کیا جائے گا، اور ہمیں یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ مسلمانوں کی منظور ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہم لوگوں نے آج کے لیے اتنا ہی. باقی پوائنٹس ہم لوگ جو ہے وہ کل کے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.